پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت تجارت کے فروغ، منڈیوں تک بہتر رسائی، سرمایہ کاری کی ترغیب اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لانٹنگ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گیئر سے ہونے والی ملاقات کے دوران سامنے آئی۔ ملاقات میں سیکرٹری کامرس جواد پال اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ بھی شریک تھے۔ اس اہم معاہدے کا اعلان سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام کے ذریعے کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاہدے کے نتیجے میں پاکستانی مصنوعات پر امریکہ میں لگنے والے ٹیرف میں واضح کمی آئے گی، جو برآمدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کرپٹو کرنسی اور دیگر اقتصادی شعبوں میں تعاون کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ ساتھ ہی یہ معاہدہ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھولے گا۔ سینیٹر اورنگزیب نے صدر ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دیرپا فائدے کا باعث بنے گا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل طے پا گئی ہے۔ الحمدللہ یہ معاہدہ نہ صرف معاشی میدان میں نئی راہیں ہموار کرے گا، بلکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بھی نئی جہت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے تاریخی تجارتی معاہدے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعاون کو نئی وسعت دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس معاہدے میں صدر ٹرمپ نے کلیدی اور قائدانہ کردار ادا کیا ہے، گہرائی سے ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ نہ صرف موجودہ تعلقات کو مضبوط بنائے گا، بلکہ مستقبل میں دیرپا شراکت داری کے نئے امکانات کو بھی جنم دے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس معاہدے کو پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی سوشل میڈیا پوسٹ کے جواب میں کہا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تاریخی تجارتی معاہدہ الحمدللہ کامیابی سے طے پا چکا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے، توانائی کے شعبے میں شراکت داری بڑھانے اور سرمایہ کاری کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب معاشی طور پر خود کو مستحکم کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ ایک مرتبہ پھر مستحکم ہو رہی ہے اور حکومت نے ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے معاشی سفارتکاری کو ترجیح دی ہے اور یہ معاہدہ اس سنجیدہ حکمت عملی کا ثمر ہے۔ پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ اتوار کو پاکستان اسپیس اینڈ ریسرچ کمیشن کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ آج صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان چین کے شہر چیچانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی سے خلا میں بھیجا گیا۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ کے موقع پر سپارکو کے ماہرین اور پروجیکٹ ٹیم میں موجود تھے، جو مشن کی کامیابی کو یقینی بنانے کے عمل کی نگرانی کر رہے تھے۔ سپارکو کے مطابق یہ سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں خود انحصاری کی جانب ایک بہت بڑا قدم اور تکنیکی ترقی کی واضح علامت ہے۔ اس سیٹلائٹ کی بدولت پاکستان کو قدرتی آفات جیسے زلزلے، سیلاب، زمینی کٹاؤ اور ماحولیاتی خطرات سے قبل از وقت مؤثر خبردار کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ شہری ترقی، زراعت، پانی کی قلت، گلیشیئرز کے پگھلنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی نگرانی بھی ممکن ہو سکے گی۔ سی پیک جیسے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے میں بھی یہ سیٹلائٹ کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ نہ صرف پاکستان کی خلائی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ قومی ترقی، قدرتی آفات کی نگرانی، زراعت اور شہری منصوبہ بندی جیسے اہم شعبوں میں بھی ایک اہم سنگ بنیاد ثابت ہوگا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز 2025 کے میچ نمبر 14 میں ایک غیر معمولی اور دلچسپ واقعہ دیکھنے کو ملا، جب آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بالر جان ہیسٹنگز نے پاکستان کے خلاف ایک اوور میں ناقابل یقین 12 وائڈز اور ایک نو بال کر کے ایک شرمناک ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس دوران میدان میں موجود کھلاڑی اور شائقین حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔
ان کا یہ اوور دراصل تقریباً 18 گیندوں پر مشتمل تھا، جس میں صرف 5 قانونی گیندیں پھینکی گئی۔ یہ واقعہ لیسٹر کے گریس گراؤنڈ میں پیش آیا، جہاں آسٹریلیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 74 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف صرف 7.5 اوور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ پاکستانی اوپنرز شرجیل خان اور سعید مقصود نے شاندار اور جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو 10 وکٹوں سے کامیابی دلائی۔ ہیسٹنگز کے اس اوور کو کرکٹ ماہرین نے تاریخ کا بدترین اوور قرار دیا، جبکہ آسٹریلیا ٹیم کی کارکردگی پر شائقین اور سابق کرکٹرز کی جانب سے سخت تنقید بھی کی گئی۔ اس فتح کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے ایونٹ میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی۔ کیلیفورنیا میں F-35 لڑاکا طیارہ نیول ایئر اسٹیشن گلیمر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ بچ نکلا۔ امریکی بحریہ کے مطابق ایک F-35 لڑاکا طیارہ بدھ کے روز نیول ایئر اسٹیشن گلیمر کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ امریکی بحریہ نے بیان میں کہا کہ پائلٹ نے مہارت سے خود کو طیارے سے باہر نکالا اور اپنی جان بچائی۔ واقعے میں کوئی دوسرا شخص متاثر نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ حادثے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ نیول ایئر اسٹیشن گلیمر کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔